کاٹ دیں گے ہر ایک کو، چھوڑیں گے نہیں ہم کسی کو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی آپ نے آرڈر پاس کیا ہے، ساتھ تو یہ نعرہ لگا رہا تھا کیا قریشیوں کو مارا جائے گا؟ فرمایا نہیں، میں نے تو آج یہ اعلان نہیں کیا، میرا اعلان آج یہ ہے الیوم یوم المرحمہ۔ میرا اعلان تو آج یہ ہے، آج انتقام کا دن نہیں، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوال کا دن ہے۔ آج اس بندے نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں دیکھنی ہے، آئے ذرا دیدار کرے، آئے ذرا مجمع میں، آج دیکھو میں کس طرح نواز رہا ہوں، آج تو رحمتوں کا دن ہے، یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اور کیس نے یہ نعرہ، سعد بن عبادہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، آپ نے معزول کر دیا، نہیں کہیں یہ نہ ہو اسلامی لشکر سے کوئی غلط بات آگے پھیلے، اب دل رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو دل ٹوٹ جائے، ان کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دیا، قیس ابن سعد ابن عبادہ، ان کو سپہ سالار بنا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے ہیں، قریشی سردار کچھ تو بھاگے ہیں اور کچھ وہاں کھڑے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا پانی لاؤ، وہ ایک ڈول میں پانی بھر کے زمزم لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا بھی اور وضو بھی کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، آپ داخل ہوئے، آپ نے وہاں اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ جب اللہ نوازے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی سیرت یہ بتلا رہی ہے نا ہمیں، یہ نہیں کرنا چاہیے جب اللہ نوازے تو پھر گردن میں سریا آ جائے، پھر بندہ اکڑ جائے، پھر بندہ بندوں کو بندہ نہ سمجھے، بندوں کو غلام بنانے لگ جائے، نہ یہ وتیرہ ہوتا ہے برے لوگوں کا۔ شریف اور عزت دار ہمیشہ دوسروں کو عزت دیا کرتا ہے، اس کی شرافت تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ کمینہ وہ عزت کی ڈیمانڈ کرتا ہے، عزت دیتا کسی کو نہیں، یہ کمینہ آدمی ہوتا ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے ہیں، نماز پڑھی ہے آپ نے، شکر ادا کیا ہے آپ نے، پھر اب انتظار میں کھڑے ہیں، اور ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوال کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جمال کو تو دیکھ چکے ہیں، کمال کو تو دیکھ چکے ہیں، آج نوال کو بھی دیکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہیں، آپ نکلے ہیں اندر سے، چوکھٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، مجمع کے اندر موجود تھے، باقی بھی سارے، ہر ایک کو اپنی اپنی بات یاد آ رہی تھی، جو اس نے کیا تھا۔ عثمان بن طلحہ کو بھی یاد آ رہا تھا وہ منظر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کیا تھا جاہلیت کے زمانے میں۔ کیا منظر ہوا؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، آپ نے کلید بردار ہے عثمان بن طلحہ، چابی کنجی ان کے پاس ہے، آپ نے کہا عثمان مجھے چابی چاہیے تاکہ میں اندر جا کے عبادت کروں۔ کہنے لگا میں تجھے چابی تو نہیں دوں گا، یہ چابی تجھے نہیں ملے گی، تو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔
لہذا ایسے بندے کو ہم چابی تو نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، پھر بھی یہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور عثمان اس وقت کو یاد رکھنا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ یہ میرے اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا اور خبر بتلا دی، ایک دن آئے گا میرے نبی، یہ سارے آپ کے زیر نگی ہو جائیں گے۔ اب عثمان بن طلحہ کہنے لگے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن تو پھر یہ ہوگا نا، سارے قریشی مر جائیں گے، سارے سردار مر جائیں گے، کوئی بندہ یہاں نہیں ہوگا، پھر چابی تیرے ہاتھ میں آ سکتی ہے، ویسے چابی نہیں آ سکتی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے چلے گئے ہیں، اب آج وقت آیا، آپ بیت اللہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، آپ نے کہا آئینہ عثمان، اور کہاں ہے عثمان، کدھر ہے عثمان؟ اب عثمان بن طلحہ لوگوں میں سے نکل کے سامنے ہے، لیکن آنکھیں نیچے ہیں، آنسو جاری ہے۔ فرمایا عثمان کیا تو جانتا ہے جو تم نے مجھے کہا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی، ہاں اللہ کے نبی، مجھے سارا کچھ یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ فرمایا عثمان کیا تم نے یہ مجھے کہا تھا یہ چابی تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ جائے گی؟ آج دیکھ میرے رب نے مجھے یہ چابی عنایت کر دی ہے، آج دیکھ میرے رب نے سب کو میرے سامنے مغلوب کر دیا ہے، لیکن میری حالت کیا ہے؟ آپ کی زبان سے یہ نکل رہا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ میں فتح کے نشے میں اتنا مست نہیں ہوا، میرے لیے کس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اصل زندگی ہے الا عیش الاخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا۔ یہاں تو چھوٹی سی کرسی مل جائے بندہ کہتا ہے میں ہی سپر پاور ہوں، لیکن یہاں حال کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نوازنے والے ہیں، اب سخاوت کرنے والے ہیں، کس پر؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا چابی تو تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، آج ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے درخواست کی ہے اللہ کے نبی یہ چابی ہمیں دے دیجئے۔ حضرت عباس نے کہا بھتیجے یہ چابی مجھے دے دے، میں اس کی تولیت کو سنبھالوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں تمہیں چابی نہیں دوں گا، میں تو چابی اللہ کے حکم کے مطابق دوں گا، اور چابی ملے گی عثمان بن طلحہ کو۔ نعرہ تکبیر! اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی دے کے کہا عثمان قیامت تک چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ سبحان اللہ! یہ ہے نا سخاوت، اسے کہتے ہیں سخی، اسے کہتے ہیں نوازنے والا۔ میرے نبی نے چابی کنجی دے دی ہے، آج بھی اسی خاندان میں موجود ہے۔ فرمایا کوئی ظالم آدمی تجھ سے چھینے گا، چابی تو تیرے خاندان میں آج بھی وہ موجود ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ادھر اعلانات ہو رہے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن ہے۔ یہ اعلانات بھی ہو رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہو کے سب سے بڑا اعلان کر رہے ہیں، آپ
بتلاؤ میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کروں؟ 100 کی گردنیں یوں نیچی ہیں، 23 سال کا دور یاد ہے، اب وہ بھولا نہیں، اس لیے برجستہ بولے ہیں، بولے زبان سے اظہار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف باپ کی اولاد ہے، آج اس سے شرافت کی ہمیں توقع ہے، یعنی آج اپنے نوال کا اظہار کر، میرے نبی اب نوال بخشیش سخاوت کا اظہار کرنے لگے ہیں، کیا کہا؟ فرمایا کہ